بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کی اتنی خوبصورت کتاب، جس کے مصنف ہیں علامہ سید کاظم قزوینی قبلہ۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ پارٹ نمبر 11 ہے اور ہم پیج نمبر 135 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ ساتھ ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹاپک ہم نے آغاز کیا تھا، ہیڈنگ تھی علم امام کی بحث، اور جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا اس کا ایک آخر کا پیراگراف میں پڑھ لیتی ہوں، پھر ہماری کنٹینیوشن ہو جائے گی، ریڈنگ کا زیادہ مزہ آئے گا۔ لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم صرف ذات خداوندی کا خاصہ ہے اور اس کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، لیکن وہ اپنا علم غیب اپنے منتخب کیے ہوئے بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس بنا پر جو بھی یہ کہے کہ شیعہ اپنا انبیاء کرام اور ائمہ علیہ السلام سے بالاستقلال غیب کے قائل ہیں تو ایسا شخص جاہل ہے اور حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ جو اس عقیدے کی نسبت شیعوں کی طرف دے تو وہ جھوٹا ہے، افترا کرنے والا اور گمراہ ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم اس موضوع سے متعلقہ چند معروضات اپنی کتاب الامام الہادی من المہد الی اللحد کے صفحہ نمبر 185 پر بھی پیش کر چکے ہیں۔ وہاں ہم نے ایک روایت درج کی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے حبشیوں اور ترکوں کے سردار کے ہاتھوں بصرے میں پیدا ہونے والے حالات کے بارے میں خبر دی تو آپ علیہ السلام کے بعض اصحاب علیہم الرضوان نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کو تو غیب کا بھی علم ہے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم غیب نہیں بلکہ صاحب علم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا ہوا فیض ہے۔ آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر ہم امام علیہ السلام کے موضوع کو تفصیلاً بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک علیحدہ ضخیم کتاب درکار ہے کہ جس میں ہم اس موضوع کو آیات قرآنی، احادیث نبویہ اور فرامین ائمہ کی روشنی میں بیان کریں، لیکن ہم اس بحث کے مفید ہونے کی غرض سے یہاں اس کا جامع سا خلاصہ اپنے قارئین کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ وہ علوم جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اس قسم میں وہ علوم شامل ہیں کہ جو انسان اور دوسرے سیکھ کر حاصل کرتا ہے۔ اس میں مطالعہ، تجربہ، استنباط اور استاد کی خدمت میں زانوے تے لام میم زے طے کر کے علم حاصل کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اسے علم اکتسابی کہا جاتا ہے۔ علم اکتسابی الف کاف تے سین الف بے چھوٹی ہے، کیونکہ اس طریقے میں انسان بہت سے طبعی ذرائع سے علم کسب کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس قسم میں وہ علوم شامل ہیں کہ جو بعض چنے ہوئے لوگوں کو القاء و الہام وغیرہ ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں اور انہیں علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا ذکر قرآن مجید کے متعدد آیات میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ مبارکہ یوسف میں کئی مقامات پر اس کا بیان آیا ہے۔ ترجمہ، اور وہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اسی طرح اگلی آیت ہے اور ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اور خدایا تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ ہم پیج 136 پہ آ گئے۔ ایک اور آیت ہے ترجمہ کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم تھے۔ پھر آگے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں حضرت سلیمان کا قصہ آیا ہے۔ ترجمہ چھوٹی سی آیت ہے کہ ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے۔ یہ سب اور ان جیسی دوسری بہت سی آیات اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو یہ سارے علوم بذریعہ وحی و الہام عطا کیے تھے، اور ان کے علوم مطالعے یا تجربے وغیرہ پر مبنی نہ تھے، بس خدا نے ان علوم کو ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ ان آیات میں صراحت موجود ہے کہ خداوند متعال نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا علم دیا، بلکہ چیونٹیوں تک بقیہ حیوانات کی زبانوں کا علم بھی دیا، جیسا کہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ کیا آپ نے چیونٹی کی یہ بات کہ ادخلوا مساکنکم سن لی اور اس پر مسکراتے ہوئے؟ اسی طرح خدا نے آپ علیہ السلام کو اس کھیتی کا حکم بھی سمجھایا کہ جسے لوگوں کی بھیڑیں چر گئی تھیں۔
جیسا کہ یہ قصہ تفاسیر کی کتابوں میں بہت مشہور ہے۔ اور اسی طرح خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اسم اعظم تعلیم دیا کہ جس سے وہ اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے تھے۔ مٹی سے پرندے کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تو خدا کے اذن سے وہ اصلی پرندے بن جاتے تھے، اور اسم اعظم کے ذریعے سے وہ لوگوں کو جو انہوں نے کھایا ہوتا یا گھر میں ذخیرہ کیا ہوا ہوتا اس کی خبر دیتے تھے۔ یہاں پر 2 سوال ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا سوال کہ خداوند متعال انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ القاء کس طرح کرتا ہے، سوالیہ نشان۔ اور دوسرا کہ مذکورہ بالا آیات میں تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ 2 سوال ہیں۔ اب اچھا سامعین، ہم پیج 137 پہ آ گئے۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یہ بات ہماری عقلوں کی رسائی سے کہیں بالاتر ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ اس طرح خداوند سبحان انبیاء علیہ السلام کو ان علوم کا القاء الف لام قاف الف کرتا ہے، اور ہمارے لیے اسے جاننا کوئی خاص ضروری بھی نہیں۔ بس خداوند عالم اس القاء و الہام کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اور اس دوسرے سوال کا جواب کئی صورتوں سے دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اولاً حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہ تھے، جیسا کہ تفسیر مجموع البیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درج ذیل حدیث موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہ تھے، وہ صرف خدا کے ایک نیک بندے تھے اور انہیں خدا نے حکمت عطا کی تھی۔ ایک دن وہ سوئے تو انہیں اس نیند میں من جانب اللہ حکمت عطا کی گئی، اور جب بیدار ہوئے تو حکیمانہ باتیں کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت خضر بھی نبی نہیں تھے، لیکن خداوند منان نے انہیں اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا تھا، اسی لیے انہوں نے شہر میں موجود 2 یتیم لڑکیوں کی دیوار کو کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، جیسا کہ یہ سارا واقعہ قرآن مجید کے نصف میں مذکور ہے۔ ثانیاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خدا نے آپ کو زمین پر بسنے والے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام امور سے واقف ہوں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ امور عقائد سے متعلقہ ہوں یا احکام شریعہ سے۔ اسی طرح حکمت اس بات کی بھی متقاضی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین و شریعت سے ہٹ کر دوسرے امور مثلاً طب، اشیاء کے خواص، بیماریوں کے علاج، ماضی و مستقبل کی خبریں اور بڑے بڑے حادثات اور فتنوں وغیرہ کے بارے میں بھی بیان کریں، تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کو ثابت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایمان پختہ ہو اور منکروں پر حجت تمام ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکمت الہیہ کا یہ تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس چیز سے آگاہ ہوں کہ جس کی انسانوں کو ضرورت ہے، چاہے وہ اصول و فروعات دین ہوں یا ان کے علاوہ، ہم اب جا رہے ہیں پیج 138 پر، یا اس کے علاوہ دوسرے علوم سے متعلق ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ ان سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کریں تو وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ اس حقیقت کے ثابت ہونے کے بعد ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء قرار دیا، ان کی امامت و امارت پر نصب فرمائی اور لوگوں کو ان سے معالم دین و احکام شریعت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ تمام احکام الہیہ واقعہ کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ رسالت کا امتداد ہے، الف میم تے دال الف دال، اور خط اسلام کی بقا کے ضامن ہیں۔ اس سے لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اب آئیے آگے پڑھتے لکھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تمام احکام شریعت اور زندگی کی علمی ضروریات میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں کہ اسی لیے ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا
کہ آپ میں سے کسی ایک فرد نے بھی کسی مقام پر کسی سائل کے سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کیا ہو، اور ان کو ہونا بھی یوں ہی چاہیے تھا، کیونکہ ہم ایسے شخص کو امام نہیں مانتے کہ جو احکام شریعہ و اوامر الہیہ سے بے خبر ہو۔ آئیے اب اگلا پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یہاں تک تو بیان شرعی احکام کے بارے میں علم سے متعلق تھا، اور اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے مثلاً علم طب، علم نجوم، اشیاء کی خواص، زمانہ ماضی و مستقبل کی خبریں دینا اور غیبی امور پر اطلاع وغیرہ، تو ہزاروں احادیث شاہد ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امور پر اطلاع وغیرہ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں یہ خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ واضح رہے کہ یہ خداوند متعال کا خاص فضل ہے، وہ جسے چاہے اس سے بہرہ مند کر سکتا ہے۔ اور قابل تعجب امر یہ ہے کہ جب بعض علم نجوم کے ماہرین چاند گرہن، سورج گرہن یا بارشوں کی کمی یا ذاتی وغیرہ کے بارے میں اپنے علم کے مطابق رائے دیتا ہے، تو انہیں کوئی نہیں کہتا کہ یہ غیب دان ہیں، اور نہ ہی ان امور سے متعلقہ ان کی کوئی پیشن گوئیوں پر حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہے، اور ان کی بتائی ہوئی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں، پیج 139۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام مستقبل کے واقع ہونے والے امر کے بارے میں خبر دیتے ہیں، یا کسی انسان کی موت کی خبر دیتے ہیں، یا کسی ایسے حادثے کی خبر دیتے ہیں جو چند لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس پر اظہار تعجب کرتے ہیں، اور انہیں ماننا ان کے لیے مشکل و ناگوار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے علوم و اطلاعات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہزاروں احادیث شاہد ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے علوم و اطلاعات صرف احکام شریعہ میں ہی منحصر نہیں، بلکہ خداوند عالم نے انہیں تمام چیزوں کا علم عطا کیا ہے، اور ان کے لیے ہر چیز سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ شاید کوئی کہنے والا یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ان علوم کا کیا فائدہ ہے کہ جب لوگوں نے کما حقہ ان سے استفادہ نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹروں اور طبیبوں کا یہ فائدہ کہ جب لوگ ان کے علم سے استفادہ نہ کریں اور ان سے اپنی امراض جسمانیہ کا علاج نہ کرائیں۔ یہاں پر بس سوالیہ نشان ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کو مبدائے فیض سے بہت سے علوم سے نوازا گیا، مگر اکثر مسلمانوں نے انہیں چھوڑ کر اوروں کی راہ اپنا لی۔ انہوں نے صاف و شفاف چشمے کو چھوڑ دیا اور گدلے پانی پر جا گرے، نادانی کے عالم میں عمریں گنوا دیں اور گمراہ ہو کر مر گئے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہم السلام سے علمی فیض نہ پایا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ انہوں نے صاف و شفاف چشمے کو چھوڑ دیا اور گدلے پانی پر جا گرے، نادانی کے عالم میں عمریں گنوا دی اور گمراہ ہو کر مر گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے علمی فیض نہ پایا۔ یعنی ویسے تو انہوں نے عمریں گنوا دی لیکن فیض نہیں پایا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کیوں کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ سیاسی حالات، شخصی مفاد پرستی، نفس کی پستی، کم عقلی اور غلط رائے جیسے عوامل نے انہیں پابند کر دیا تھا اور اس گھرانے سے کسب فیض کی راہ میں حائل ہو گئے تھے۔ اگر اس میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تو اپنی زندگیوں کو سورج کی مانند وقف کر دیا تھا کہ جس کی روشنی سے نیک و بد ہر دو یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ وہ علم کی تعلیم پیج 140 سے بخل نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے تھے، لیکن حکمت اور مصلحت کے تمام تر تقاضوں کو پیش نظر رکھتے تھے اور ہر سائل کو اس کے فہم اور اہلیت کے مطابق جواب دیتے تھے۔ اسی لیے آپ جانیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خاص اصحاب کو منایا اور بلایا
کا علم. اچھا یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ خاص اصحاب کو کے بعد جو ورڈ ہے نا منایا اور بلایا کا علم، یہ انورٹڈ کاما میں ہے. تو اس لیے اپنے خاص اصحاب کو منایا اور بلایا کا علم سکھایا تھا. اسی طرح باقی ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنے خاص اصحاب کو بعض چیزوں کے بارے میں آگاہ فرماتے یا انہیں بعض علوم مخفی طور پر تعلیم دیتے، اور ساتھ تاکید بھی کرتے تھے کہ اسے لوگوں پر ظاہر نہ کرنا کیونکہ اس وقت مصلحت اسی میں ہے. اسی میں تھی. اچھا اب لکھا ہے کہ اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام تمام لوگوں میں ان علوم کو متحمل کرنے کی صلاحیت پا لیتے تو ساری دنیا کو طرح طرح کے علوم سے بھر دیتے اور ساری کائنات علوم و معارف کے نور سے جگمگا اٹھتی. لیکن سب لوگ معتبر نہ تھے اور ان علوم کو برداشت کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ان میں موجود نہ تھی. جیسا کہ احادیث و تواریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہاں علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اے کاش مجھے کوئی ان علوم کو اٹھانے والا مل جاتا. انورٹڈ کاما کلوز. اور جب آپ علیہ السلام جلوہ افروز ہو کر مجمع عام سے فرماتے، عربی لکھی ہے، وہی والی بات آپ نے سنی ہوگی کہ سلونی قبل ان تفقدونی. بہت آرام سے میں نے پڑھا ہے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. کوئی آپ علیہ السلام سے احکام شریعہ کی علت اور ان کا فلسفہ نہ پوچھتا، یا روح اور عالم ارواح کے بارے میں سوال نہ کرتا، یا کوئی طبیعت و ماورائے طبیعت سے متعلق دریافت نہ کرتا. اور اگر کوئی سوال کرتا تو ایسے لا یعنی سوال کرتا، مثلا مجھے بتائیں کہ میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں وغیرہ وغیرہ. واضح رہے کہ یہ سوال ایک مذاقانہ اور بیہودہ سوال ہے. بنا بری امام علیہ السلام کس طرح ایسے لوگوں کو علوم و معارف کے موتی عطا کرتے تھے کہ جن میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ بے وقت کنکرے اور قیمتی ہیرے میں فرق کر سکیں. اب ہم اس بحث کو امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے خطبے پر ختم کرتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ کا 173واں خطبہ ہے کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں. ہم آ گئے پیج 141 پہ. حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما خدا کی قسم اگر میں بتانا چاہوں تو تم میں سے ہر ایک کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے اور اس کے پورے حالات کیا ہیں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم کہیں مجھ سے کھو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر اختیار نہ کرو. اچھا یہاں پہ جو مجھ سے ہے، مجھ سے کے بعد ورڈ جو کھو کر ہے نا وہ بریکٹ میں تھا کہ کہیں تم مجھ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر اختیار نہ کر لو. البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں سے یہ چیزیں پہنچاتا رہوں گا کہ جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں. اس ذات کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ساری مخلوقات میں سے انہیں منتخب کر لیا. میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں اور ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت، نجات پانے والوں کی نجات اور اس امر یعنی کہ بریکٹ مل کے خلافت کے انجام کی خبر دی ہے، اور ہر وہ چیز جو میرے سر پر گزرے گی اسے میرے کانوں میں ڈالے بغیر اور مجھ تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو ہم نہج البلاغہ سے خطبے کا حصہ پڑھ رہے تھے 173 والا خطبہ. اچھا اب آگے لکھا ہے کہ ہم اپنے محترم قارئین پر واضح کیے دیتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا علوم کا مصدر صرف القاب و الہام، یہ القاب و الہام جو ہے یہ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ صرف القاب و الہام ہی نہیں بلکہ ان کے علم کے اور بھی ذرائع ہیں، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے. ہم ان احادیث کا خلاصہ ذیل میں پیش کر رہے ہیں. نمبر 1، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس الجامع ہے میرے خیال ہے، الف لام جیم الف میم عین ہے، اور یہ جو الجامع ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے. یہ ایک چمڑے کا صحیفہ ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. اچھا 70 ہاتھ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو املا کرایا تھا.
اچھا دوسری حدیث دوسرا نمبر دیکھتے ہیں. ان کے پاس الفجر کا ورڈ انورٹڈ کاما میں الفجر ہے، یہ چمڑے کا بنا ہوا ہے اور اس میں انبیاء و اوصیاء علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے علماء کا علم ہے. پھر نمبر 3 حدیث، ان کے پاس مصحف سیدہ فاطمہ زہرا، یہ جو ہے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، سلام اللہ علیہ ہے، اور یہ حجم کے لحاظ سے قرآن مجید کا 3 گنا ہے. اس کے بارے میں تفصیلات ہماری کتاب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا من المہد الی اللحد میں دیکھی جا سکتی ہے. ہم پیج 142 پہ آ گئے ہیں اور 4تھی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ ان کے پاس ما کانا، یعنی کہ انورٹڈ کاما ہے کہ جو ہو چکا، اور ما ہو و کائن الی یوم القیامت، یعنی کہ جو قیامت تک ہونے والا ہے کا علم ہے. پھر نمبر 5، ان کے پاس علم کا ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جس میں ہر شب و روز اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہر سال لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں اور زمانے کے امام کے پاس جاتے ہیں اور انہیں تمام امور اور مخلوقات کی تقدیروں کے بارے میں بتاتے ہیں. اب ہے 6واں پوائنٹ اور آخری کہ ان کے پاس اسم اعظم انورٹڈ کاما میں ہے کہ جس کے ذریعے وہ جو چیزیں جاننا چاہیں جان لیتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کو معجزات دکھاتے ہیں. ہم پیج 142 کو مکمل کر چکے ہیں. اب 143 پہ اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور مختلف علوم. لکھا ہے ہمارے محترم قارئین کو یاد ہوگا کہ ہم نے سابقہ اوراق میں بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم صرف فقہ و احکام شریعت میں محدود نہیں، بلکہ امام علیہ السلام تمام علوم اور ان کی تمام انواع و اقسام کو خوب جانتے ہیں. اسی لیے آپ علیہ السلام کی احادیث متفرق موضوعات بہت سے فنون اور کثیر التعداد اور علوم کو بیان کرتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ اور ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں آپ کی معرفت اور عالم سفلی اور اس میں پوشیدہ اسرار حکمت، قدرت کی نشانیوں اور اشیاء کے خواص و منافع کے بارے میں آپ کی معرفت دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. حتیٰ کہ کیمسٹری اور فزکس کے بارے میں بھی امام عالی مقام علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں. حالانکہ ان چیزوں کے بارے میں بیان کرنا ان کی شرعی ذمہ داریوں میں سے نہ تھا اور انہوں نے تو صرف انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بتایا. خداوند متعال نے انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا کہ جس میں دین و دنیا دونوں کی سعادت ہے، کیونکہ یہ علوم اور ان کی روشنی میں تیار کی گئی مصنوعات و مشینریاں وغیرہ انسان کی اخروی سعادت کی ضامن نہیں. ان چیزوں کا فائدہ صرف یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، لمبی مسافتیں کم وقت میں طے کی جاتی ہیں، یا گرمی و سردی کے موسم میں تھوڑا سکون ملتا ہے. یہ چیزیں نوع انسانیت کو غربت، محرومیت، بیماری، مصائب، آلام، جرائم کی گرم بازاری، چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، املاک کے غصب کرنے، خودکش حملوں اور زمینی، آبی اور ہوائی سفر کے حادثات سے تو نہیں بچاتی. ان چیزوں کے سے حقوق کی پامالی کو تو نہیں روکا جا سکتا اور نہ ہی نوع انسانیت کو پیج 144 لاحق دوسرے خطرات کو دور کیا جا سکتا ہے. اور مسلمانوں کے اولیاء الہی سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان کے لیے انسانوں کو تباہ کرنے والے آلات مثلا بندوقیں، ٹینک اور ہائیڈروجنی ایٹم بموں کو ایجاد کرنے کے لیے بتائیں کہ جو چند لمحات میں زمین خدا پر تباہی مچا دیتی ہیں. بلا شبہ خدا کے اولیاء بندوں پر خدا کی رحمت بن کر آئے، نہ کہ عذاب دینے کے لیے تشریف لائے. ہماری اس بحث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ان علوم سے آشنا نہیں ہوتے، بلکہ اس سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ امور ان کی شرعی ذمہ داری میں شامل نہیں. اگلا پیراگراف ہے کہ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ ظالم حکومتوں نے لوگوں کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے
علوم کے نور سے ضیاء حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ان کے علوم و معارف کی اشاعت کی راہ میں مختلف رکاوٹیں حائل کیں۔ آج کل ہمارے پاس علوم اہل بیت علیہ السلام کا جو خزانہ موجود ہے وہ بہت کم عرصے کی تبلیغ علم کا نتیجہ ہے۔ کبھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو موقع میسر آتا تو وہ لوگوں کو اپنے علوم سے بہرہ مند فرما دیا کرتے، ورنہ ہر وقت کڑی نگرانی اور پابندیوں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ حضرت مفضل بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ منصور دوانیقی نے کئی مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں بلوا کر بھیجتا تھا تاکہ موقع پا کر انہیں قتل کر دے، مگر جب وہ ان کی ہیبت دیکھتا تو اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا۔ جب یہ نہ کر سکا تو اس نے لوگوں کو ان کے پاس جانے سے روک دیا اور ان پر بھی پابندی عائد کر دی کہ وہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، اور ان پر سخت اور چالاک نگران مقرر کیے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کو کوئی دینی مسئلہ بتاتے تو سائل کو اس مسئلے کے بدلے میں برادری چھوڑنا پڑتی تھی۔ اگلے پیراگراف میں پڑھنے ہم جا رہے ہیں کہ یہ امر شیعوں کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا، حتیٰ کہ خدا نے منصور کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہے مجھے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز تحفے میں بھیجیں کہ جو میرے پاس پہلے سے موجود نہ ہو۔ پیج 145۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف ایک عصا جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے کوڑا بھیجا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور اس کی لمبائی ایک ہاتھ تھی۔ وہ اسے پا کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ ان کے لیے 4 کمرے بنائے جائیں اور اس عصا کو 4 مقامات پر تقسیم کیا۔ پھر ان یعنی بریکٹ میں لکھا ہے امام علیہ السلام ان سے کہنے لگا کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، مگر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اپنے علوم اپنے شیعوں تک پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالوں گا اور نہ ہی آپ کے شیعوں کو چھیڑوں گا۔ اب آپ لوگوں کے پاس بیٹھا کریں اور انہیں دینی فتاویٰ بتائیں، مگر اس شہر میں نہ رہیں کہ جس میں ہوں۔ اس شرط پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے طریقے کے مطابق علم کی اشاعت شروع کر دی۔ تو یوں ہم نے پیج نمبر 145 مکمل کر لیا اور یہاں پہ یہ چیپٹر بھی مکمل ہوا۔ اب اگلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 146 سے، بہت خاص ٹاپک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور قرآن مجید کا علم۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہمارے محترم قارئین کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مباحث میں حدیث ثقلین کے ذیل میں ہم اس موضوع کی کچھ تفصیل ذکر کر چکے ہیں، اور حدیث اس امر پر واضح دلیل ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کے ہم پلہ و عدل ہیں، اور وہی ہیں کہ جو اس کی تعویل و تفسیر، اس کے ناسخ و منسوخ اور اس کے محکم و متشابہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس فصل میں ہم بعض وہ احادیث درج کریں گے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قرآن مجید اور اس کے اسرار و رموز کے متعلق علم کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 1، ابن ابی الاوجا نے حشام بن حکم سے پوچھا کہ کیا خداوند عالم حکیم نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کیوں نہیں، بلکہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ ابن ابی الاوجا نے کہا کہ اچھا، مجھے اس آیت یعنی جو ترجمہ کہ تو تم کو جو عورتیں بھلی معلوم ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 3 اور 4 اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زیادہ بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو ایک عورت سے نکاح کرو۔ یہ بریکٹ میں لکھا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کیا یہ فرض نہیں ہے؟ اچھا، حشام نے کہا کیوں نہیں؟ ابن ابی الاوجا بولا اب ذرا مجھے اس آیت یعنی جس کا میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں کہ تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو، اگرچہ تم اسے کتنا بھی چاہو، پس ایک طرف پورے میلان تباہ کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسروں کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو۔ کے بارے میں بتاؤ کہ کون سا عقل مند ہے کہ جو ایسی متضاد باتوں کو صحیح سمجھے گا، اور کیا حکما و دانا لوگ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ کہیں اور دوسری جگہ کچھ۔ پیج 147۔ حشام سے اس کا جواب نہ بن پڑا اور اس کا جواب لینے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مدینہ چلا گیا۔ جب وہ امام علیہ السلام کے پاس پہنچا تو امام نے اسے پوچھا کہ اے حشام، یہ حج کا موسم ہے اور نہ ہی عمرے کا، اور پھر تم یہاں؟ حشام نے کہا جی مولا،
بات ویسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے ایک مشکل مسئلہ درپیش ہے۔ ابن ابی العوجہ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے اور اس کا میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ شام نے امام کو سارا قصہ تفصیل کے ساتھ بتایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند متعال کے اس فرمان یعنی کہ پہلی آیت سے مراد ہے کہ اخراجات ہیں، کہ یعنی اگر تم ایک سے زائد بیویوں کے اخراجات پورے کر سکو تو اس میں ممانعت نہیں، جبکہ اس قول یعنی دوسری آیت سے مراد مودت و محبت یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم سب بیویوں سے ایک جیسی محبت کرو۔ راوی کہتا ہے کہ حشام امام علی مقام سے یہ جواب لے کر آیا اور ابن ابی العوجہ کو بتایا تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ جواب تم نے خود نہیں دیا بلکہ کسی سے پوچھ کر دیا ہے۔ اچھا اب آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اہل بصرہ کا فقیہ عمرو بن عبید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: اگر تم منع کیے ہوئے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ ترجمہ مکمل۔ اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کتاب خدا میں سے کبائر کی پہچان کرائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں اے عمرو۔ پھر امام علیہ السلام نے کبائر کی تفصیل بیان کی۔ جب عمرو امام علیہ السلام کا بیان سن کر نکلا تو بلند آواز کے ساتھ رو رو کر کہہ رہا تھا کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس نے آپ علیہ السلام سے آپ کی علمی میراث کو سلب کیا اور علم و فضل میں آپ علیہ السلام سے جھگڑا۔ اور یوں سامعین ہماری آج کی ریڈنگ کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پھر مل کے جو مزید آگے صفحات ہیں ان کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔